نیا سال ہر نیا دن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اگر حالات کو نہیں تو اپنے آپ کو بدلیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے تقریباً 1000 سال پہلے فرمایا تھا یسٹرڈے آئی واز کلیور۔ انگریزی میں تو انہوں نے نہیں فرمایا تھا، لیکن انگریزی میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں۔ یسٹرڈے آئی واز کلیور سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج دا ورلڈ، ٹوڈے آئی ایم وائز سو آئی ایم چینجنگ مائی سیلف۔ پہلے میں چالاک تھا، کل میں چالاک تھا، لہٰذا میں نے دنیا بدلنی چاہی۔ آج میں ذہین ہوں سو میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں۔ یہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، لیکن ہر نیا سال جو طلوع ہوتا ہے وہ امکانات کے علاوہ اندیشے بھی لے کر آتا ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں ان امکانات اور اندیشوں کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے مہمان کراچی سے ہیں مظہر عباس صاحب، اور لاہور سے ہیں سامعہ خان صاحبہ اینڈ سلمان اکرم راجہ۔ ویلکم۔ So what we're going to do is we're going to ask Samia the questions that one would pose to an astrologer، کیونکہ یہ پیشن گویاں کرتی ہیں اور ستاروں کا علم ان کے پاس ہے۔ ہوتا تو وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن ایک علم یہ بھی ہے، تو ان سے بھی بات کریں گے اور پھر آپ سے تجزیہ لیں گے، سلمان اور مظہر سے بھی تجزیہ لیں گے۔ سامعہ شروع کرتے ہیں۔ جو آج کل جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، ان میں یہ بتائیے کہ جو پچھلے 2015 میں چیزیں ہوئیں، کچھ اس میں آپ کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ مثلا آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر شادی کریں گے تو وہ ان کے لیے مضر ثابت ہوگی۔ عمران خان صاحب کا کیونکہ زائچہ جب جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو میں ان کو ایک فنکشن تھا کوئی معذور بچوں کا، میں وہاں ان کو ملی تو میں نے کہا جی آپ کی شادی نہیں چلی۔ یہ شروع میں کہہ دیا تھا آپ نے کہ ڈی کالی زبان ہے تاڑی۔ ایک شو پہ تو ریحام جی نے کہہ دیا کہ آپ پہ بین لگ جانا چاہیے، شادی کی پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے۔ ایسٹرولوجی کی زبان میں یا لائف پارٹنر کی لک سپورٹ کرتی ہے یا بزنس پارٹنر کی، تو وہ جو لائف پارٹنر ساتھ جڑا وہ بلون میں سے ہوا نکل گئی اور وہ جو ہے وہ آپ کہاں سے کہاں وہ چلی گئی شادی جو تھی۔ سلمان ڈو یو بلیو اینی آف دس؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ستاروں کا جو علم جس کے سامنے بات کر رہی ہیں یہ حقیقتاً ماننے والی چیز ہے؟ دیکھیں ذہنی طور پہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اب یہ اس کی شواہد اس کے بات ہیں، لوگ بات کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو تجزیہ کر کے یہ بتائیے نا کہ ان کے کیا خان صاحب کے غبارے سے پھونک نکل چکی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ تو ان کے قریب ترین دوست بھی کہتے ہیں کہ 2015 ان کا بہترین سال نہیں تھا، بہت سے واقعات ہوئے۔ جگنو جی کے شو میں آپ کھل کے بول سکتے ہیں۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن سے معاملہ شروع ہوا، میرا یہ خیال ہے جوڈیشل کمیشن ایک سیاسی غلطی تھی، ایک معاملہ جو سیاسی نوعیت کا تھا جس کے ساتھ وہ سیاست کر سکتے تھے سڑکوں پر، پلیٹ فارم پر، اس کو وہ عدالت میں لے گئے، 3 ججوں کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا اپنی ریفارم بھی نہ کر پائے جس چیز ایک تو وہ نہ ہوا، وہ چیز رک گئی۔ دوسرا جو ایک سیاسی نعرہ تھا اور جو ایک سیاسی لایا عمل تھا وہ ایک بند گلی میں چلا گیا جوڈیشل کمیشن کی۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی تھی، ان کو جس کسی نے مشورہ دیا اس نے بات کو شاید صحیح سمجھا نہیں کہ کیا شواہد ان کے پاس ہیں اور عدالت میں ان کا کیا نتیجہ ہوگا، تو وہ ایک بڑی سیاسی غلطی، یہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ لیکن یہ بھی تو صحیح کہہ رہی ہیں نا کہ ایک جو اپنے ذاتی طور پہ جو غلطی تھی اگر نبھا نہیں کر سکتے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں مظہر، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ واہ۔ اور کل بھی انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر اپنی تیسری شادی کی طرف اشارہ ضرور کیا، انہوں نے رولڈ آؤٹ اللہ نہیں معافی دے کیا۔ وے۔ جگنو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر آدمی کی جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی بنیادی طور پہ ناکام نہیں ہوئی، 9 سال شادی رہی ہے ان کی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ چیز اس لیے بریک ہو گئی، شاید عمران خان بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور پولیٹکس کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے۔ لیکن یہ جو شادی تھی ریحام خان سے، یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ خبر تھی دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور پھر جتنی ان ایکسپیکٹڈ خبر تھی اتنی ان ایکسپیکٹڈ جو ان کی علیحدگی ہوئی ہے۔ لیکن میں 2015 عمران خان کی ناکامی کا سال نہیں دیکھتا، میں عمران خان کو 2015 میں نیچے آتا ہوا نہیں دیکھتا، بلکہ ایک 2016 تجربہ ان کو ہوا۔ 2016 نہیں، میں 2015 کی بات کر رہا ہوں، میں 2015 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیے ان کو الیکشنز میں کسی پارٹی کی ناکامی اس لیڈر کی ٹوٹل ناکامی نہیں ہوتی،
اس سے سبق سیکھتا ہے وہ. اور ابھی کیونکہ جنرل الیکشنز آنے ہیں تو انہوں نے لوکل باڈیز سے یقیناً سبق سیکھا ہوگا. بائی الیکشنز اور جوڈیشل کمیشن جس کی طرف سلمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید ان کی غلطی تھی جوڈیشل کمیشن بنانا. لیکن یہ سارے پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان ڈاؤن ضرور ہوئے, عمران خان آؤٹ نہیں ہے. عمران خان ابھی بھی جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ایک تھریٹ ہیں, اور اگر نواز شریف صاحب نے اگلے 2 سالوں میں میجر غلطیاں کی تو اس کا سارا بینیفٹ عمران خان کو جائے گا. کوئی تیسرا فریق اس وقت ریس میں نہیں ہے. تو ان کا مطلب عمران ہے خان 2016 میں اپنا کارڈ کیسے کھیلتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اچھا, لیے. تھینک یو مظہر. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران از ڈاؤن بٹ ناٹ آؤٹ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کا اگر کوئی اپوزیشن میں ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کوئی بالکل پنجاب میں اپوزیشن ہے نہیں. پنجاب میں اپوزیشن کوئی ہے نہیں. یہ بتائیے سامیہ کہ ایک طرف ولی عہد ہیں بلاول بھٹو زرداری جن کو ان کے والد صاحب ان کا عہدہ نہیں دے رہے, دوسری طرف یہ جو ہمارے 2 حکمران ہیں میاں نواز شریف صاحب سینٹر میں اور میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے تو اپنے ورثاء چن لیے ہیں. یہ بتائیے آپ کو یہ موروثی سیاست جو ہے ہمارے ملک میں جو ایک جڑ پکڑتی نظر آ رہی ہے, آپ کو 2016 میں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ جگنو جی, یہ بات ملک کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی خوش آئند بات ہے. تھوڑا سا صرف 1 منٹ چاہوں گی. موروثی سیاست خوش آئند بات ہے؟ نہیں اچھا, کہ جو اس کا سلسلہ ختم ڈرا دیا آپ نے. 2016 میں ٹوٹل ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ موروثی نسل در نسل سیاست کا اس ملک سے خاتمہ ہونے جا رہا ہے. کیسے ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے. پرانے چہرے اسکرین سے غائب ہوں گے, نئے چہرے آئیں گے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی مریم نواز شریف کی صاحبہ کی, مجھے ان کا سیاسی ستارہ کوئی جاندار پاورفل نظر نہیں آتا. حمزہ شہباز کے ستارے ضرور سٹرونگ ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو کو ابھی گرو کرنے کے لیے یا میچور ہونے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. بے نظیر کی جانشینی کے لیے ابھی ان کو 5-6 سال درکار ہوں گے. 2016 میں آصف زرداری ان کی جان نہیں چھوڑیں گے میرا نہیں خیال جی. اور ستارے سچی کمزور سے جا رہے ہیں. سلمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ راہل گاندھی کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ موروثی سیاست جو ہے وہ بہت دور تک نہیں جاتی. 2-3 پیڑھیاں چل گئی وہاں پہ لیکن ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے اس وقت پنجاب میں فرینکلی کوئی بلاول کی سیاست بہت پروان چڑھتی نظر نہیں آ رہی. اس وقت سیریسلی نہیں ان کو لیا جا رہا پنجاب میں. تو پنجاب ظاہر ہے کہ ایک اہم ترین صوبہ ہے ملک کا. اگر پیپلز پارٹی کو یا کسی اور کو پنجاب میں جڑیں گاڑنی, اب ہم سن رہے ہیں شاید ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کو ایشوز کے اوپر اور اپنی جو ذات ہے اس کے اوپر آپ کو اعتبار پیدا کرنا ہوگا. صرف یہ کہہ کر کہ میں شہید کا نواسا ہوں یا بیٹا ہوں یا میرے خاندان نے قربانی دی ہے, میرا نام فلاں تو ہے. مظہر in the absence of let's say جو ابھی سامیہ نے بھی بات کی ایسٹرولوجی کے حوالے سے اور سلمان نے انالیسس کیا, تجزیہ کیا, تو in the absence of alternatives کہ اگر ان کا متبادل نہیں پیش کرتے, سندھ میں متبادل نہیں سامنے کھڑا ہوتا, پنجاب میں نون لیگ کا متبادل سامنے نہیں کھڑا ہوتا, تو پھر تو موروثی سیاست قائم رہے گی. مظہر کیا خیال ہے؟ دیکھیے جگنو, میرا موروثی سیاست کے بارے میں تھوڑا سا مختلف نظریہ ہے. دیکھیے اگر آپ اس پورے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں تو موروثی سیاست جو ہم صحیح معنوں میں گاندھیز اور بھٹوز اور مجیب اور ان کی مثالیں دیتے ہیں, ان کے ان نیچرل اینڈز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیملی کی طرف ایک ہمدردی نظر آتی ہے. آپ گاندھیز کو دیکھ لیں, آپ بھٹوز کو دیکھ لیں. شاید ذوالفقار علی بھٹو کا اگر نیچرل ڈیتھ ہوتی یا ایک پروسیس میں بھٹو جاتے, الیکشن کے ذریعے واپس نکل جاتے, تو پھر بے نظیر نہ ابھرتی. بالکل, شاید بے نظیر نہ ابھرتی. بالکل, یہ رہا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیے بے نظیر نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین میں ایک نان فیملی آدمی کو صدر بنا کر ایک تجربہ کیا, مخدوم امین فہیم کو. لیکن بدقسمتی سے آصف علی زرداری نے اس پارلیمنٹیرین کے صدر خود بن کر ایک مرتبہ پھر اس میں وہ جو تجربہ تھا اس کو واپس خاندان میں لے آئے. اگر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر اس وقت بھی کسی آپ نان فیملی ممبر کو بناتے تو آپ کے پاس یہ کہنے کو ہوتا کہ ہم نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین میں مخدوم امین فہیم کو دیکھا, اب ہم کسی دوسرے کو لا رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب خود اس جگہ اس پوزیشن پر آ کے اس بلاول بھٹو زرداری کی جو گروتھ ہے, پولیٹیکل گروتھ ہے, اس کو پھر مارجنلائز کر دیا
اور ایک ایسے صوبے میں جہاں پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، اور اگر کینڈیڈیٹ ملتے ہیں تو زرداری صاحب کی تصویر لگانے کو وہ تیار نہیں ہیں، اس میں زرداری صاحب ایک اپر ہینڈ رکھ کر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بہترین بات آپ نے کی ہے، اور یہ اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ بات پھر سے آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس متبادل پارٹیز نہیں ہیں اور یہ حکمران جو ہیں فی الحال اپنے بچوں کو ہی بیٹن پاس کرنا چاہتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، تو کیا پھر پاکستان کا، پاکستانی سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ اس کے بارے میں بریک سے آ کے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ سلمان، افتخار محمد چودھری صاحب جن کے سامنے آپ آرگیو کرتے ہیں کیونکہ یو آر اے ویری ماشاء اللہ ویل ریناؤنڈ لائر، اور وکالت بھی کرتے رہے، کیسز پیش کرتے رہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے، دی جسٹس ڈیموکریسی اینڈ کرٹک پارٹی۔ کرٹک پارٹی، واٹ ڈز دیٹ مین؟ کرٹک پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ تنقیدی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن چلیں، تنقید کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہر معاشرے کو، ہر سیاسی نظام کو، اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک نقاد کی صورت میں، اور نقاد وہ بن رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے وہ موزوں نہیں ہے پاکستان کے لیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ تو ایک آواز ہے جو مختلف آوازوں میں شامل ہو۔ ڈو یو سی دس پارٹی گوئنگ اینی ویئر، یا کہ وہیں جہاں پر غلام اسحاق خان صاحب کا پھر بعد میں پوسٹ پریزیڈنسی کریئر گیا، جہاں مرزا اسلم بیگ صاحب کی پارٹی گئی، جہاں پر مشرف صاحب کی بھی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ جس ڈگر پہ کھڑی، اسی قسم کا اس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، اب یہ تو سامیہ بہتر بتائیں گی ستاروں کو دیکھ کر، لیکن بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے، جو ان کا عروج تھا 2007 کا، ظاہر ہے اس پہ وہ شخصی طور پہ اب نہیں ہے، اور وہ ایک مخصوص حالات تھے تاریخ کے، ایک مشرف کے حوالے سے، ایک پرنسپل کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے۔ اب دیکھیں گے کہ ان کی ذات بھی اس قسم کا کرشمہ رکھتی ہے یا نہیں، یہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا میرا خیال ہے، اور ہم سب بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جگنو جی، جب چیف جسٹس یہ معزول کیے گئے تو میرے پہ بہت تنقید بھی ہوتی تھی۔ آئی واز دی اونلی ون جو کہتی تھی یہ کم بیک کریں گے، اپنی سیٹ پہ یہ بحال ہوں گے ایز چیف جسٹس، بلکہ میری ان سے بات بھی ہوئی کسی کے تھرو، جو نظر بندی کا ان کا ٹائم تھا۔ وہ 1 مہینہ لیٹ میری پیشگوئی پوری ہوئی، پورا 1 مہینہ لیٹ، لیکن بحال ہو گئے۔ لیکن یہ سب سے بڑی زندگی کی ایک سیاسی غلطی کریں گے، جو رہی صحیح ہے نا، وہ بھی وہ رسوائی کی طرف نہ چلے جائے۔ تو اگر پلیز کوئی ستاروں کا مشورہ لے لیں تو میرا تو خیال ہے کہ بڑی اچھی عزت بنی ہوئی ہے کہ آپ اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، آپ سٹار میکر بن سکتے ہیں، آپ پارٹی میکر بن سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئے گی زندگی کی۔ مظہر، آپ یہ بتائیے کہ ہم موروثی سیاست کی ابھی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، تو اب امریکن پریزیڈنشل الیکشن بھی ہونے کو جا رہا ہے 2016 میں۔ ڈو یو سی Donald Trump, the Muslim baiting, Muslim hating Donald Trump making a splash, or do you see Hillary Clinton becoming president, the first woman president of the United States of America? مزہ آئے گا نا مظہر، کہ کہتے تھے لوگ کہ امریکن صدر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور پاورفل انسان، دنیا کی سب سے طاقتور پاورفل خاتون، عورت۔ ہاں کیسا لگا؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، بظاہر تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ شاید امریکہ کی پہلی خاتون صدر بننے کا اعزاز حاصل کر لیں۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے ملک میں کبھی خاتون صدر نہیں رہی، اور پاکستان جس کو بہت زیادہ کنزرویٹو کنٹری کہا جاتا تھا، اس نے 1988 میں پہلی خاتون، اسلامی ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو منتخب کیا۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ تھوڑی سی میں بات کروں گا، اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کی بات آپ نے سلمان اکرم راجہ اور ان سے کی تھی۔ دیکھیے، ہماری یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے، اور مجھے ان کی پارٹی کا نام ایک تھنک ٹینک والا نام زیادہ لگتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا نام کم لگتا ہے، اور انہوں نے اس کی ابتدا ہی غلط کی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی پارٹی لانچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کنوینر بنتے ہیں۔ صدر تو جب پارٹی پوری رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد صدر منتخب کیا جاتا ہے۔
تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہوتا کہ افتخار چودھری صاحب ایک اچھا تھنک ٹینک بناتے, لوگوں کو اچھی ان کے کتابیں آتی, ان کا بڑے تجربہ رہا ہے, اپنا تجربہ ٹرانسفر کرتے. پالیٹکس ان کے ڈومین میں مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ پالیٹکس میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو مظہر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آڈینس سے بھی پوچھتے ہیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اب یہ ذرا افتخار چودھری صاحب سے ہٹ کے جو پہلے ہم بات موروثی سیاست کی کر رہے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موروثی سیاست پاکستان میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ ہاں کہنا چاہتے ہیں تو اے دبائیے, اگر آپ نہ کہنا چاہتے ہیں تو بی دبائیے. سلمان, لیٹ می کم بیک ٹو یو. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا, لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یعنی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں آج کل, تو پاکستان کا جو خطہ ہے وہ بٹا ہوا نظر آتا ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا پاکستان سارے صوبوں کی زنجیر, بے نظیر, تو وہ تو 2007 میں شہید ہو گئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی رورل سندھ میں, صرف سندھ میں, اندرون سندھ میں محدود ہو کے رہ گئی, اور ایم کیو ایم نے بہت بڑا کم بیک کیا ہے کراچی اور اربن سندھ میں. بلوچ ہیں, بلوچستان میں ہیں, اور تھوڑا سا پریزنس پی ایم ایل این کا ہے, باقی سارا بلوچوں کا ہی ہے وہاں پر. اور خیبر پختونخوا میں ایک حصہ پی ٹی آئی کے پاس تھوڑا سا ہزارہ, اور اس کے ارد گرد پی ایم ایل این کے پاس, پنجاب سالڈلی پی ایم ایل این کے پاس. تو ایک بٹا ہوا نقشہ نظر آتا ہے. What do you see happening? دیکھیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ بری بات ہو. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں, وہاں بھی اسی طرح ہوا ہے ایک بڑی حد تک. جب تک یہ مودی فرامنا نہیں آیا, انہوں نے کچھ ایک سویپ کیا. تامل ناڈو آپ دیکھیں, آندھرا دیکھیں, بہار دیکھیں, ہر جگہ, اڑیسہ دیکھیں, لوکل پارٹی اور لوکل جو ایک لیڈر ہے وہی توانا نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سب مل کر ایک قومی حکومت جو ہے اس کی تشکیل دے دیتے ہیں کولیشن کی صورت میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کولیشن حکومتیں شاید کمزور حکومتیں ہوتی ہیں, لیکن بڑے ممالک میں, اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے, 20 کروڑ کی آبادی کا ملک جو ہے, دنیا کے شاید 6واں یا 7واں بڑا ملک ہے. تو ایسے ملک میں یہ توقع کرنا کہ ایک پارٹی تمام 20 کروڑ لوگوں کے اوپر اس کی نمائندگی کر سکے گی, وہ ایک حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. تو شاید مستقبل یہی ہوگا کہ مختلف صوبوں میں ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوں گی جو توانا ہوں گی, ان کے لوگ الیکٹ ہوں گے, اور اس کے بعد کولیشن گورنمنٹس بنا کریں گی. شاید اس سے صوبوں کو بھی بہتر نمائندگی ملے, اور جو چھوٹے صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں ان کا عمل دخل کم ہے, وہ عمل دخل شاید بڑھ جائے. تو اس میں کوئی آپ ایک صرف فیڈرل سٹرکچر جو ہے, ایک فیڈرل سٹرکچر جس میں صوبائی پارٹیاں جو ہیں بھی ہو, اور خود مختاری بھی ہو, اور صوبائی پارٹیوں کو وفاق میں بہتر نمائندگی ملے, یہ شاید ہمارا مستقبل ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ یہ سارا ملک جو ہے وہ بٹا ہوا نظر آتا ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو ایک چیز قابل تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب چونکہ اتنا بڑا ہے, باقی 3 صوبے اکٹھے بھی ہو جائیں, ان کی پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں, تو وہ پارٹی جو پنجاب, اور بلکہ صرف سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب, یہ تو بات بڑی تشویش, یہ چیز بہت تشویشناک ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. دراصل یہ جو ہماری آبادی کا ایک تفاوت رہا ہے, پہلے دن سے یہ ہماری جمہوریت کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. پہلے وہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے تھا 71 تک, اور 71 کے بعد جو پنجاب کی ایک یہ عددی ایک ڈومیننس ہے, یا ایک جو اس کی ایک حاوی ہونے کی پوزیشن ہے, اکثریت جو ہے, وہ ایک ہماری جمہوریت کے لیے مسئلہ ہے. اور اسی لیے اگر یہ پنجاب کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں بانٹ دیا جائے تو شاید وہ بری بات نہ ہو. اگرچہ جو 2016 میں یہ کانورسیشن ہوتی بھی نظر آتی ہے, اس وقت تو نظر نہیں آتی, کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این اتنا ڈومیننٹ ہے کہ وہ کبھی یہ ہونے نہیں دیں گے. سامیہ, اگر یہ تب ہوتا اگر کوئی پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں بڑی طاقتور ہوتی, یا کوئی اور پارٹی ہوتی. اس وقت یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی چونکہ پورے صوبے پر چھائی ہوئی ہے, اور اس پارٹی میں یہ طاقت ہے, اس کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, تو یہ ہونے نہیں دیں گے. بظاہر یہ ہونے نہیں دیں گے, یہ ہونے نہیں دیں گے. پنجاب کے چھوٹے حصے نہیں ہونے دیں گی اس وقت جو فیڈرل پارٹی ہے, کیونکہ ان کی وہ طاقت کا یہ باعث ہے. اس کے بعد بریک کے بعد واپس آ کے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں گے, الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات کریں گے, ان کے کیا حالات ہوں گے 2016 میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہماری آڈینس 39% کہتی ہے کہ ہاں موروثی سیاست میں کوئی خرابی نہیں, اور 61% 61% نے کہا ہے نہیں, موروثی سیاست قبول نہیں ہے. تو ایم کیو ایم میں تو سامیہ موروثی سیاست نہیں ہے, لیکن الطاف حسین صاحب اس پہ اسی طرح حاوی ہیں جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے.
تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں 2016 میں الطاف حسین صاحب کے بارے میں اور MQM کے حوالے سے؟ ایکچولی جی جو MQM ہے جب ان کے الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے جگنو جی، تو میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنے جا رہی ہے، یہ اچھا کم بیک کرنے جا رہی ہے. ان کی پوزیشن اس کے بعد سے ان کے الیکشن نے ثابت کر دیا. مائنس الطاف بھائی تو خیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا MQM چلے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، کیونکہ صرف ان کو سیاست بہت راس ہے. صرف اس وقت ان کے ذائچے میں ان کی صحت والا ستارہ کچھ اچھا نہیں ہے. 2016 میں ان کو خاص طور پہ کیئر کرنی چاہیے، لیکن MQM اپنے پرانے رول پہ ہی سروائیو کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن 2016 میں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا، بہت اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا پڑے. چاہیے. مظہر آپ بتائیے، آپ تو وہاں رہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بڑا محتاط تبصرہ ہونے والا ہے. وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں MQM میں ہوتا ہوا 2016 میں؟ مشکل سال ہے. 2015 بھی ان کے لیے آسان سال نہیں تھا. جتنے مقدمات بنے، میرا خیال ہے پاکستان کے واحد سیاسی رہنما جن کی زباں بندی ایسی تھی کہ ان کی پکچر بھی نہیں پبلش ہو سکتی تھی، نہ ٹیلی ویژن پہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی تھی، ان کے پریس ریلیز، ان کے حوالے سے جو بیانات تھے اس پر پابندی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ووٹ پڑا وہ الطاف حسین کے نام پر ہی پڑا. تو اس کا مطلب ہے ان کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے. لیکن جو مقدمات اب میچورڈ ہونے جا رہے ہیں اس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور لنڈن میں بھی جو ہے، پاکستان میں تو ابھی شروع ہوا ہے لیکن لنڈن میں اپنی کروشل فیز میں داخل ہو گیا ہے. پھر منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس کے علاوہ MQM کے دیگر رہنماؤں پر بھی مقدمات ہیں. تو MQM کے لیے مقدمات اور اس کے حوالے سے ایک مشکل سال ضرور ہے. دوسرے، جس طرح انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب کی صحت واقعی جو ہے وہ خراب ہے اور ان کی صحت سے ان کی پارٹی کو بھی تشویش ہے. لیکن الطاف حسین کا جو مت ہے، الطاف حسین کا جو جادو ہے پارٹی کے اندر، وہ کہیں بھی متزلزل ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہیں، الطاف حسین کا جادو، مظہر سوری ٹو انٹرپٹ یو، الطاف حسین کا جادو کہ ان کا ایک کنٹرول، ان کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے اوپر قبضہ، وہ آپ کو نہیں ہلتا نظر آتا اگر ان کی صحت خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ بھی الطاف حسین خود ہی کریں گے. جو اپنے سکسیسر کا فیصلہ ہے وہ خود ہی کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، جسے ہم موروثی سیاست کہتے ہیں، کہ پاکستانی سیاست میں فیئر فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے، چاہے وہ خاندان ہو یا چند لوگ ہوں، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول پارٹی کا بہت ضروری ہے چند افراد کے ہاتھ میں. اسی حوالے سے سلمان، کئی دفعہ بات ہوئی جب ہماری آپس میں گفتگو ہوتی ہے، لیڈران کے ساتھ بھی جب بات ہوتی ہے تو اس موضوع پہ ہوتی ہے بات کہ آپ کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے ایک فارن منسٹر، آپ کیوں نہیں اپنے خاندان سے باہر نکل کے کسی کو اختیارات دیتے. اقتدار تو دے دیتے ہیں، اختیارات کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنے ایک کلوز سرکل میں رکھتے. اور ہمیشہ دبی زبان میں جو بات سامنے آتی ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں لوگ، وہ لوگ پھر اپنے نہیں رہتے. یہ سوال سلمان ہم نے بنانے سے پہلے بہت سوچ بچار کی. ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، سامیہ سے اور مظہر سے. جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لیں گے؟ یہ نہیں ہم نے پوچھا کہ ان کو ملے گی یا کہ وزیر اعظم ان کو دیں گے. آپ سے پوچھ رہے ہیں جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لیں گے؟ بتائیے. دیکھیں اس کا تو سامیہ بہتر دے سکتی ہیں جواب کہ ان کے دل میں کیا ہے. لیکن بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ایک شخصیت کا جو تاثر قائم کیا ہے ایک بہت اصول پسند افسر کا، اس میں یہ بات شاید نہ ہو. وہ شاید نہ ایکسٹینشن لینا چاہیں یا قبول بھی کرنا چاہیں اگر ان کو آفر بھی دی جائے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو خاصے لوگوں کو حیرت ہوگی. اس وقت بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے آخری سال میں کچھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ جلدی میں ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک گریسفلی منظر سے ہٹ جانا چاہتے ہیں. سامیہ؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، بالکل ستارہ یہی گو ہیڈ دیتا ہے کہ وہ شاید خود ہی نہ لیں. لیکن ایک بات صرف کہنا چاہوں گی کہ یہ سال عوام کا سال ہے، کیونکہ اس کا نمبر 9 ہے. چائنیز اسٹرالوجی میں اس کو بندر کا سال کہا جاتا ہے. بندر اپنے وزڈم کے لیے مشہور ہے. اچھا، ہم بندر ہیں؟ نہیں، کیونکہ بندر کی جو نا وہ بڑی منکی بڑی ٹرکی چلتا ہے. تو یہ اس سال راحیل شریف کے حق میں آوازیں بہت اٹھیں گی، لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید وہ خود ہی وڈرا کر جائیں گے، جو اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. نہیں لیں گے. مظہر،
آپ کو آپریشن یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنرل راحیل شریف کے سر سہرا اس میں کوئی شک نہیں، اور حکومت پاکستان پہ انہوں نے یہ ایک آپریشن شروع کیا 2016 میں آفٹر جنرل راحیل شریف ریٹائرمنٹ کہہ لیں. ایٹ دی اینڈ آف اٹ ڈو یو اسٹل سی اٹ کنٹینیوئنگ؟ اسی طرح جاری رہے گا یہ آپریشن؟ دیکھیں، ایک تو جگنو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن آفر کریں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جنرل راحیل شریف کے ساتھ میاں نواز شریف کی سوائے ابتدائی چند مہینوں کے باقی ان کی دونوں کی ریلیشن شپ خاصی بہتر رہی ہے. کوئی ایسی، اور یہ بڑا کروشل فیز ہے، تو اس چیز کا امکان ہے. اور دیکھیں، جب وہ آفر کریں گے تو اس سے وہ تاثر بھی زائل ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف جنرل راحیل شریف کو کی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے. تو وہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹس ہے، میاں نواز شریف اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اب یہ جنرل راحیل شریف، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ شاید اس چیز کو جو ہے گریسفلی وہ ایکسیپٹ نہ کریں. ایکسٹینشن کی تاریخ ہمارے یہاں کوئی اچھی نہیں رہی ہے. 10 سال جنرل جو ہیں وہ رول کرتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سینیورٹی ماری جاتی ہے. لیکن کنٹینیوٹی ہمیں لگتا ہے، دیکھیے جنرل کیانی نے جنرل مشرف کی پالیسیز نہیں فالو کی، اور جنرل راحیل نے جنرل مشرف کی انداز آپریشن تھا وہ جنرل کیانی سے مختلف نظر آتا ہے. تو بالکل ڈپارچر ہے جنرل کیانی کی پالیسی سے جنرل راحیل شریف کا، تو بالکل ٹوٹل ڈپارچر ہے. لیکن جنرل راحیل کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ خاصی بہتر اور ان کی خود پک کی ہوئی ٹیم ہے. اس لیے وہ یقیناً ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ جو ان کا سکسیسر ہے وہ ان کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے. لیکن اس ڈسکشن میں تھوڑا سا آڈینس کو بھی انکلوڈ کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن لینی چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں لینی چاہیے تو اے دبائیے، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو بی دبائیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک آفٹر لٹل وائل. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک فرام دا بریک. اچھا، تو آڈینس کا خیال ہے 75% کا واسٹ میجورٹی کہ ہاں جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن لینا چاہیے، اور 25% کا خیال ہے کہ نہیں لینا چاہیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے بھی میں نے کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ عوام ان کے حق میں بہت نعرے لگائے گی، لیکن وہ پھر بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور نہیں لینی چاہیے انہیں. اور نہیں لینی چاہیے. سلمان، from the sublime to the ridiculous, or from the ridiculous to the sublime, however you like to call it, T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے. آپ ایک لفظ میں پہلے بتائیں گی، پھر ان سے تجزیہ کریں گے کون جیتے گا T20 ورلڈ کپ. سامیہ؟ ورلڈ کپ کے تو چانسز نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کا کم بیک ہونے جا رہا ہے. یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. Is this related to the Super League, to the Pakistan Super League, سلمان، جو انعقاد ہوا ہے ریسنٹلی؟ اس سے انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیو ہوگی پاکستان میں؟ وہ بھی زمبابوے کی ٹیم بھی آئی پچھلے سال، کچھ ایک دروازہ تو کھلا ہے، کچھ حالات بظاہر بہتر ہوئے ہیں پچھلے سال کے دوران، تو بالکل ممکن ہے. آپ نے کہا جیتے گا کون، تو بظاہر تو آسٹریلیا ہی لگتا ہے جس وقت جس طرح وہ کھیل رہے ہیں. لیکن کرکٹ میں جو بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں وہ محمد عامر کی واپسی ہوگی، اور اس کے ارد گرد جو ایک بحث چلی ہے ہمارے ہاں وہ ہمارے بارے میں بڑا کچھ ہمیں بتاتی ہے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو بالکل واپس نہیں لینا چاہیے، خواہ اس نے اپنی سزا کاٹ لی ہو، خواہ 5 سال کی سسپینشن بھی بھگت لی ہو، پھر بھی اس کو واپس نہیں لینا چاہیے. یہ جو غیظ و غضب ہے ہمارے اندر کچھ لوگوں میں کہ معاف نہیں کسی کو کرنا کبھی بھی، وہ ایک میرے لیے کافی دلچسپ ایک کسی اور کو معاف نہیں کرنا، اپنے لیے معافی. تو مظہر یہ بتاؤ کیا ہوگا جنرل مشرف کا؟ آپ انہی کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے ان کو معافی کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ اگین یہ وہ فیصلہ ہوگا کہ جو میرا خیال ہے اگر 2013 کو ریپیٹ کیا میاں نواز شریف نے تو یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے کیس آگے بڑھ رہا ہے، مجھے اس کیس کا بہرحال ایک منطقی انجام ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اس میں ان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن اس کیس کا
ایک فیصلہ ضرور ہوگا. ضروری تو نہیں کہ منطقی انجام پہ پہنچے, پوچھتے لڑتی ہیں کیسز. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مشرف قسمت نہیں, یہ ذرا مختلف کیس ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کیس میں پروگریس ہوگی. اچھا, سامیہ سے پوچھتے ہیں ستارے کیا کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کچھ کیس ڈیفرنٹ ہے کہ ان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے. وہ اپنی شدید ورسٹ ستاروں کے, جس کو ہم سرستی کہتے ہیں, 3 بار وہ قاتلانہ حملوں سے بچے تھے. وہ ان کو نہیں سزا ہوتی میرے حساب سے. یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب بہت پیک پہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جو ہینگ کر دیا جائے گا, یہ ہوگا, 2 پارٹیز الائنس کرنی تھی. میں نے تب بھی کہا تھا پرویز مشرف کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ بتائیں, کسی انجام تک پہنچتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, اب انجام تو 2 ہی ہو سکتی ہے نا, یا وہ بری ہو جائیں یا ان کو سزا ہو جائے. تو سزا کی صورت میں جو ہمیں خدشات ہوتے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے سزا قبول نہیں کرے گا اپنے ایک سابق چیف کے حوالے سے, تو وہ خدشے تو موجود ہیں. میں نہیں جانتا کہ آرمی کے اندر کیا ایسے جذبات ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے چیف کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر تو ایسے جذبات ہیں تو پھر منطقی انجام کیا ہوگا؟ پھر تو بظاہر بہتر یہی ہوگا کہ اس کو لٹکائے رکھیں, کیونکہ دیکھیں کیس ایک طرح سے خاصا یہ سیدھا اور آسان ہے. عدالت کا یہ کہنا کہ جو 3 نومبر 2007 کو ہوا وہ کوئی عام سی بات تھی, وہ ایک آئین کے خلاف ایک آئین کی پامالی نہیں تھی, آرٹیکل 6 کا معاملہ نہیں تھا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ عافیت سب کی اسی میں ہے کہ لٹکا رہے, یہ چلتا رہے کوئی 8-10 سال. اور زرداری صاحب کا مقدمہ بھی چلا ہی نا 10-11 سال, اور بے شمار مقدمے چل رہے ہیں. مظہر کا خیال ہے کہ منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا, تو وہ پھر مجھے مشکل بات لگتی ہے کہ بالکل بریت اور ان کو باعزت بری کر دینا کسی عدالت کے لیے ممکن نہیں ہوگا. مظہر, what would you like to say in conclusion, آخری جملہ on this issue? دیکھیں, میں بالکل اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے ان کا بیان ریکارڈ ہوا ہے, جس طریقے چیزیں آگے بڑھی ہیں, اس کا کنکلوژن مجھے نظر آ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کوئی ایسی سٹیج آئے کہ میاں نواز شریف اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھ رہے ہوں یا سمجھیں. ٹرائل اس کا مجھے بہرحال ہو سکتا, سلمان صاحب ظاہر ہے لائر بھی ہیں, اور جو انہوں نے ایک لاجیکل بات کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن مجھے اس کیس کو, یہ کیس آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سامیہ, جلدی سے یہ جو جہانگیر خان اور جہانشیر خان کا تخت لاوارث ہے اسکواش کے معاملے میں, اس میں آپ کو کوئی اور وارث نظر آتا ہے اس وقت کہ اس پہ کوئی ہوگا؟ اور جگنو جی, اس ملک کے ذائچے میں سب سے پاورفل ہاؤس جو ہے وہ 5واں گھر, جسے ہم فن و ثقافت کا گھر کہتے ہیں. اس ملک کا نام روشن سیاستدانوں نے نہیں کیا, معذرت کے ساتھ ہمارے کرکٹرز, ہمارے فنکار, ہمارے سنگرز. اور اس سال بھی انشاءاللہ جیسے فلم انڈسٹری کا ریوائیول ہوا, یہ بھی کہا تھا نا کہ ہوگا ریوائیول. جی, یہ 12 سے میں نے کہنا شروع ہوئی تھی کہ 13 کے اینڈ سے فلم انڈسٹری اٹھنا شروع ہو جائے گی, 13 اور 14 والے سالوں سے. اور اس سال جو اچھی بات ہونے جا رہی ہے کہ فلم انڈسٹری کو اب انٹرنیشنل پذیرائی بھی ملے گی. ہماری گیم کے جو ہے وہ پھر سے وہی حالات جو ہے گیم کے بہتر ہوں گے. ملک میں بہت سارے ترقی کے کام بھی ہوں گے. سلمان, ویری بریفلی, 2016 آپ کو پاکستان کے لیے خوش آئند سال نظر آتا ہے؟ ڈو یو سی کہ ترقی, بیٹرمنٹ, خوشحالی, بہتری کا سال ہوگا 2016 یا کہ نہیں؟ دیکھیں, ہونا تو چاہیے. بہت سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ چائنیز انویسٹمنٹ اپنی جگہ, لیکن ایک سٹیبل حکومت بھی ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر وہ اقتصادی راہداری بن گئی تو یہاں پر سارے بھی اچھا ہے. ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ذرا ضرورت ہے. یہ نہیں شروع ہو جائے گا یہاں پر, جس طرح ہم اب ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے ہیں ہم, ہے نا. اچھی بات ہے, ہم اپنے کنویں سے باہر نکلیں. ہم بہت ہی اپنے کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں. حالات بہتر ہوتے ہیں اور اس کا پتہ چل جائے گا مارچ میں, جس کو یہ سپرنگ آفینسو کہتے ہیں, باہر کا آفینسو اگر نہیں ہوتا طالبان کا, اگر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, پاکستان, افغانستان, امریکہ, انڈیا کسی طرح اس کو کنٹین کر لیتے ہیں اور ٹاپی پائپ لائن میں کوئی پروگرس شروع ہو جاتی ہے, تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو مدحہ, what do you say happening? You see اقتصادی راہداری of the Chinese and Pakistan happen? بتائیے. دیکھیں, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, کر دیں ذرا تھوڑا سا, کہ آپ کے نزدیک یہ چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے, اس کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے پروگریس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی. اب مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, چائنا کا جس طرح انٹرسٹ بڑھا ہے اس ریجن میں, افغانستان میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کی طرف جو جا رہے ہیں اس میں چائنا انٹرسٹ لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کو جو انٹرسٹ ہے, جو ماضی میں ہمیں نہیں نظر آیا,
وہ ہمیں انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ریجن میں امن کے امکانات زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں. اور لیکن میرے خیال میں 2016 جو ہے وہ 2015 کے مقابلے میں پاکستان کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ بہت سے کروشل ڈیسیجنز جو ہیں اور بہت سے کروشل فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں 2016 میں، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سینسس کے حوالے سے ہو، پاکستان ہندوستان اور پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے ہو، اور چاہے وہ جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکشن سیٹ کریں گی پاکستان کی آئندہ کے لیے. تو میرا خیال ہے 2016 جو ہے وہ چیلنجنگ ہوگا. نواز شریف اگر عمران خان فوبیا سے باہر آئے تو عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا، میاں نواز شریف کو بھی فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی سیاست کو بھی فائدہ ہوگا. تھینک یو مظہر اینڈ تھینک یو سو مچ سلمان اینڈ ٹو یو آلسو سامیہ. یہ ہمارے جو ستارے بتاتے ہیں، جو ہماری آپس میں باتیں ہوئی ہیں، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ 2016 کا سال پاکستان کے لیے شاید ایک نئی روش پہ، نئے راہ پہ گامزن ہونے کا سال بن سکے. تبھی ہوگا اگر ہم، ہمارے حکمران، عوام، دانشور، سب لوگ مل کے یہ سوچیں کہ موقع بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن موقع بھی ہیں. امن کے لیے موقع ہیں، اقتصادی بہتری کے لیے موقع ہیں، آپس میں کچھ معاملات حل کرنے کے موقع ہیں. امید ہے انشاءاللہ انہی پہ کام ہوگا. اگلے ہفتے ملیں گے. خدا حافظ.